बिजली के बिलों में इजाफे के पीछे ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले असली हकायक जिसे सुनकर आप अपना सर पीटना शुरू कर जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में बिजली के बिलों में इतना ज्यादा इजाफा, असल वजह क्या है? इस वीडियो में अमेरिका की साजिश समेत खतरनाक और दिल दहला देने वाले हकायक से पर्दा उठाएंगे कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में बिजली के बिलों के पीछे बढ़ते हुए रेट्स के ऐसे हकायक से पर्दा उठाएंगे जिन्हें देखकर सुनकर आप ना सिर्फ परेशान होंगे बल्कि आने वाले वक्त के लिए और भी हसास हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिरकार बिजली के बिलों में इजाफा क्यों हो रहा है। दोस्तों, बिजली के इस इजाफे से पहले हमें माजी के जोंकों में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी, इकन्नी, अदना और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। इस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में अशारिया निजाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि अठन्नी, चवन्नी, दवानी और पाई खत्म हो गई और इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल जियाउल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए। यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है और हमने पिछले 30 बरसों से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। आखिर क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए, हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल के ताजा तरीन इजाफे ही को ले लीजिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 13 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 62 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 54 रुपए 94 पैसे हो गई है। अब सवाल यह है कि मुल्क में पैसे का सिक्का तो ही मौजूद नहीं है, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर इसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। ये ज्यादती क्यों है? अब आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर इसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर बनता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं तो कितनी रकम बनेगी? ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं जनाब। ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ सार्फिन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है अगर कोई माशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों और बरसों को 30 साल से ज़ब्त दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों करते हैं? हम 62 रुपए 13 पैसों को 62 रुपए कर दें या फिर पूरे 63 रुपए कर दें ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है। ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जारी फ्रॉड है, जिसमें आज नेपरा ने बिजली यूनिट में 4 रुपए 96 पैसे का बुनियादी इजाफा किया, जिसके बाद मुल्क भर के सारिफीन का बिजली बिल बढ़ गया। 100 यूनिट तक के सारिफीन का पहले फी यूनिट 13 रुपए 78 पैसे का था, अब 16 रुपए 48 पैसे का है, यानी 3 रुपए का इजाफा हुआ है। फी यूनिट पहले 18 रुपए 95 पैसे का था और अब 22 रुपए 95 पैसे का है।
مطلب 4 روپے کا اضافہ۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں بجلی کے بلوں میں ہونے والے اضافے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ان مہینوں میں شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے بجلی کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ توانائی کے امور کے ایک ماہر خرم شہزاد نے DW کو بتایا کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے موصول کی جانے والی متعدد ٹیکس بھی بل کی رقم میں 40% اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 10% صارفین بجلی کا بل نہیں دیتے اور بجلی کے ترسیلی نظام کے لائن لاسز بھی تقریباً 20% کے قریب ہیں۔ پشاور، سکھر اور حیدرآباد سمیت جہاں جہاں بھی لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، وہ رقم بھی ان صارفین پر ڈال دی جاتی ہے جو اپنا بل باقاعدگی سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپریشنل لائن لاسز سے ہونے والا نقصان بھی بجلی کے یہی صارفین ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی ترسیل کا نظام بہت ناقص ہے۔ بجلی کی ایک بڑی مقدار لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے۔ نجی پاور پلانٹس کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی وجہ سے ان کو ادا کی جانے والی کیپیسٹی چارجز بھی بجلی کے بلوں میں اضافے کی وجہ ہیں۔ پاکستان میں بجلی کے بلوں میں ہونے والے اضافے کے خلاف شہریوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایک مزدور نے بجلی کا بل زیادہ آنے پر خودکشی کر دی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کمپنیوں کے دفاتر کا گھیراؤ کرنے، سڑکوں کو بلاک کرنے اور احتجاجی مظاہروں میں بجلی کے بل جلانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ پاکستان میں پن بجلی زیادہ بننے کی وجہ سے اس سال بجلی کی پیداواری لاگت میں 22% کمی ہوئی ہے، لیکن کئی دوسرے عوامل کی وجہ سے صارفین کو مہنگی بجلی مل رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کا ایک کمرشل یونٹ ٹیکسز سمیت 77 روپے کا پڑتا ہے اور بغیر ٹیکسز میں 53 روپے کا ہو جاتا ہے۔ اگر بجلی کے بلوں میں دیے گئے ٹیکسز کو کم کر دیں تو فوری طور پر ان بلوں کی مالیت میں 20 سے 30% کمی آ سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ریونیو میں آنے والی اس کمی کو ان سیکٹرز پر ٹیکس لگا کر پورا کیا جا سکتا ہے جو یا تو ٹیکس ہی نہیں دیتے یا پھر بہت ہی کم رقم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پراپرٹی، زراعت، بیوٹی سیلون اور انفرادی پروفیشنل لوگوں پر ٹیکس لگا کر یہ ہدف بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اقتصادی ماہر ڈاکٹر خاقان کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کے نام پر خزانے میں جو اربوں روپے پڑے ہیں، انہیں استعمال میں لا کر بھی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF عوام کو ریلیف دینے سے نہیں روکتا۔ اگر آپ ان کے ساتھ لاجک سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ان سے شرائط طے کرتے وقت حالات مختلف تھے اور اب روپے کی قدر میں کمی آنے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مشکلات بڑھ چکی ہیں، ہم بجلی کے بلوں میں دیے جانے والے ریلیف میں ہونے والے نقصان کو ٹیکس نیٹ بڑھا کر پورا کر لیں گے تو وہ آپ کی بات ضرور سنے گا۔ توانائی کے امور کے متعدد ماہرین نے DW کو بتایا کہ سرکاری اہلکاروں کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے سے مسئلے کے دیر پا حل میں کوئی خاص مدد نہیں ملے گی، کیونکہ بجلی کی یہ مقدار محدود ہے۔ انگریزی اخبار ڈان سے وابستہ سینئر صحافی احمد فراز خان نے DW کو بتایا کہ فری الیکٹریسٹی کے خاتمے سے عوام کو اس بات کا اطمینان ضرور ہوگا کہ وہ مشکلات کا اکیلے سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لاسز کم کریں، بجلی چوری روکیں اور بنیادی اصلاحات کریں، بجلی میں سولر انرجی اور پن بجلی کی مقدار بڑھائیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ نجی پاور پلانٹس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ نجی اداروں کو اپنی بجلی بنانے اور نجی شعبے میں بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ملک میں بجلی کے پری پیڈ میٹرز لگائے جانے چاہیے، مگر موجودہ حالات کے پیش نظر آپ یہ جان کر بھی اور چونک جائیں گے کہ ریاست کو معلوم ہے کہ بجلی کے نظام کی تباہی ریاستی اداروں کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے۔ بجلی کی چوری میں اور بل نہ دینے میں 50% ریاستی ادارے ملوث ہیں۔ دوسرے نمبر پر 40% بجلی کی چوری صنعت کار کرتے ہیں، باقی کی 10% جس میں لائن لاسز بھی شامل ہیں عوام کے کھاتے میں آتے ہیں۔ اصل مجرموں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ خود چور ہیں۔ اگر 300 یونٹ تک بجلی مفت کر دی جائے تو عوام کو چوری میں ملوث کہا جاتا ہے، اس میں 5% کمی آ جائے گی، باقی 5% لائن لاسز رہیں گے، لیکن جو 90% چوری ہے وہ ریکور نہیں ہوگی، کیونکہ چور کیسے اپنی چوری کو پکڑے گا۔ یہ سروے مشرف دور میں ہو چکا ہے اور اس سے پہلے نواز دور میں
باقاعدہ فوج کے ذریعے بجلی چور کے خلاف مہم چلائی گئی، لیکن مہم کا انجام یہ ہوا کہ چور تو ان کے اپنے گھروں سے نکلے، تو مہم کو فوری طور پر ختم کیا گیا۔ اگر آپ بجلی کے بڑھتے ریٹس پر یوں ہی چپ سادھے بیٹھے رہے تو لکھ لیجئے، ایک دن بجلی کا بل آپ کی آمدنی کے برابر آ جائے گا کہ اگلے سال گرمیوں میں ایسے گھرانے جن کے گھر صرف ایک پنکھا، 4 بلب اور پانی کی موٹر ہے، وہ 200 یونٹس خرچ کرنے پر ماہانہ 16,000 بل کی مد میں ادا کریں گے۔ اب خود سوچئے، جس کے گھر میں صرف ایک پنکھا اور 4 بلب ہوں، اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہوگی؟ بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد وہ باقی اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ اور اس حساب سے وہ مڈل کلاس جن کے گھر فریج، موٹر سائیکل، استری اور واشنگ مشین جیسے آلات موجود ہیں، وہ ماہانہ بجلی کا بل ادا کر سکیں گے؟ جن کے اب بھی بل 20,000 تک آ رہے ہیں، وہ اتنے ہی یونٹس کی کھپت پر اگلے سال ماہانہ 35,000 دے سکیں گے؟ اور ایک اے سی والے گھرانہ تو ماہانہ 70,000 بل کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کوئی کمیٹی، کوئی احتجاج، کوئی آواز، خدارا کچھ تو کہیے۔ ہر محلے، ہر ٹاؤن، ہر شہر کے لوگ بل جمع کروانے کی بجائے واپڈا سب ڈویژن، نیپرا آفس اور کے الیکٹرک کے سامنے احتجاج کریں، مہم چلائیں، بل جمع کرانے سے انکار کر دیں، پھر شاید یہ ماہانہ بڑھتا ہوا اضافہ رک جائے۔ شاید غریب لوگ بلوں کی ڈکیتی سے پیسے بچا کر اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال سکیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بجلی کے بلوں کے پیچھے اصل حقائق جان کر حیران تو ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔